عمل کی نیت کر لیا جائے. میں بار بار کہتا ہوں، ایک دفعہ نہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن نیت اس طرح سے کر لی جائے، اپنے الفاظ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے. جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کریں گے. اے اللہ عمل کی توفیق دے دیجیے. نیت کے ساتھ ساتھ یہ توفیق بھی اللہ سے مانگ دی جائے. آپ کا تجربہ روز ہوتا رہے گا کہ آپ کہیں عمل سے بھولے چوکے، فوراً اللہ یاد دلا دے گی، یاد دلائے گی. اور یہ بھول چوک جان کر نہیں ہوتی، بلکہ بھول چوک کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چاہتے ہوئے ہو گئے. یہ مطلب یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ ابا کون ہے؟ سب بچوں کو پیار کے ساتھ رکھو، لیکن اس بچے پر خاص توجہ دینا. اور توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صبح سے لے کے شام تک، اور ہر بچے کو صبح سے لے کے شام تک وہ جو عمل کر رہا ہے سب سنت کے مطابق کرانے کی کوشش کرنا. درمیانے بہت سی باتیں آ جائیں گی، اس لیے بات بڑھ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بچوں کی ایک بات آ گئی تو کہتا چلوں. جتنے لوگ ملتے ہیں اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے، ماحول بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے اور بڑا مسئلہ ہے. میری بات سے کوئی اتفاق نہ کرے وہ جانے اس کا کیا تجربہ ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، باپ کی تربیت کا مسئلہ ہے. باپ بے دینی کرتا ہے اور کہتا ہے بچہ دیندار بن جائے، دعا کرو میرا بچہ دیندار. ہمارے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ ٹیڑھا ہی پڑے گا. لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ اس کا ٹیڑھا ہی ہوگا. باپ کو سیدھا بننا پڑے گا، اور باپ چاہتا ہے بیٹے کو سیدھا کر دوں. عجیب بات ہے. جو کام اس کے ذمہ میں ہے وہ کہتا ہے بیٹا کرے، اور بیٹا جو اس کو کرتے دیکھتا ہے اسی کی نقل وہ اتارتا ہے کہ بات بات پر غصہ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، اس کی ماں کو ڈانٹتا ہے، بلکہ اپنے ماں باپ کو ڈانٹتا ہے. یہ تو بہت بڑا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو ٹیڑھی نگاہ سے صرف دیکھ لے، اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی. رمضان کے اعمال میں بہت سارے رمضان کے اعمال جو غیر رمضان میں ہوا کرتے ہیں، ایسے اعمال جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اور رمضان میں اپنے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھے اعمال اپنے آپ طبیعت ایسی چل جاتی ہے. جس نے اپنے ماں یا باپ کو یا کسی ایک کو پایا اور رمضان کا مہینہ، اور اس نے مغفرت اپنی نہ کرا لیا ہو، تو اس سے بڑا تو محروم القسمت کوئی نہیں. اب یہ رمضان میں اعتکاف کا ایک عمل ہوتا ہے. بعض بزرگ پورے سال میں رمضان کا انتظار کرتے کرتے چاند ہوا کہ بس اب معتکف ہو گئے. چاند ہونے سے پہلے ہی اعتکاف کرنا پڑتا ہے، یعنی پہنچ تو جائیں گے مسجد میں، چاند ہوگا تو اعتکاف کرنے گے. اور میں سوچ رہا ہوں کیا بولوں اور کیا چھوڑوں. ایک بات یہ یاد آئی کہ جتنا ہمارے بس کا ہے وہ ہم کر لیں. اللہ کے بس کا سب کچھ ہے، وہ کر دے گا. ہمارے سارے مسئلوں کا حل صرف اللہ کرتا ہے، لیکن جتنا اپنے بس کا ہے وہ کر لیں. دیکھو میں کئی جگہ بھول کر آگے بڑھ رہا ہوں. بچے، ماں باپ، اعتکاف. تو میں پہلے بتا چکا ہوں میرا نام بھٹکو چند ہے. کیا نہیں؟
میرا نام بھٹکو چند ہے، تو ہم بھٹکتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ راہ مستقیم پر باقی رکھے، اس سیدھے راستے پر سے سیدھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں دخول اولین نصیب فرمائے اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اور بڑی عجیب بات پیش آئی تھی، میرے شیخ حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کیا کرتے تھے گرینی میں، رمضان میں تو میں بھی جایا کرتا تھا اللہ کی دی توفیق سے۔ اب ٹرین اپنے بس کی نہیں، جس کا نام بس ہے وہ بھی اپنے بس کی نہیں، کہنے کو کہتے ہیں بس، حالانکہ بس کی یہ بھی بات ہی نہیں، بے بس ہے۔ حضرت کے مدرسے کے قریب تقریباً 7-8 کلومیٹر دور پر ایک بازار ہے، جہاں پر میں ایسے وقت پہنچ گیا تھا کہ اگر بس مل جاتی تو ہم بہت آرام سے 21ویں اعتکاف جو 10 دن کا آخر کا کرتے ہیں، 20 روزہ پورا ہوتا ہے، 20 پورا ہوتا ہے اور 21واں شروع ہوتا ہے۔ میں بہت بے بس کھڑا تھا اس بازار میں، نہ کوئی بس نہ کوئی سواری، اور بمبئی سے گیا ہوں، اب کتنی دور پر رہ گیا ہوں، 7-8 کلومیٹر۔ آپ سوچ سکتے ہوں گے کیا حال ہوگا اس وقت۔ رجوع الی اللہ کی کیفیت کا کیا ہوئی ہوگی کہ اب تو کچھ بھی ہونے کا نہیں ہے، آپ ہی اپنی قدرت دکھائیں تو کیا اڑا کے پہنچائیں گے۔ گھڑی دیکھتا رہا، پریشان ہوتا رہا، اس کو پکارتا رہا۔ یہ بات میں نے کبھی سنایا نہیں ہے، خاص مجلس میں بیٹھ کے کبھی تذکرہ ہوا ہے، لیکن بیان میں نئی بات آئی۔ حضرت مفتی محسن صاحب نے اپنے بیان میں ایک بات کہا کہ تم اسے یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرتا ہے، ہماری زبان میں۔ اگر یاد نہیں کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یاد میں لگانے کے لیے ہم کر لیں۔ کیا کریں بھائی؟ پڑھا لکھا آدمی نے کوئی غلط تو نہیں کہہ دیا ہمیں، اس کو وہ اگر ہمیں یاد نہیں کرتا، حالانکہ بندے کو بھولتا نہیں، وہ یاد تو اس یاد تذکرے کے لیے، یاد جو ہے تذکرے کے لیے۔ تو پکار رہا تھا کہ اللہ کوئی راستہ نہیں ہے، بمبئی سے آ چکا ہوں، تقریباً وہاں تک پہنچنے میں 36 گھنٹے لگے تھے۔ کتنے؟ وایا۔ آپ سوچتے ہوں یہ کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے ضرورت، ورنہ میرے پاس تو بہت سے واقعات تھے کہنے کے لیے، یہاں میں کیوں چلا گیا۔ اتنے میں ایک جیپ آئی اور فل تھی، اپنے یہاں 16 آدمی بیٹھاتے ہیں تو اس کے بعد گنجائش رہتی ہے، اپنے یہاں جیپ میں یہی جیپ جو یہاں چلتی ہے، نہ ہو تو آپ جا کے دیکھ لیجیے، بلکہ بہت مشہور ہے کہ کسی نے ایمبیسڈر میں اتنے آدمیوں کو بیٹھا رکھا تھا کہ کوئی بیٹھا ہی نہیں سکتا، آفیسر نے پکڑ لیا، RTO نے، اور کہا کتنے ہیں، اس نے گنتی بتایا اتنے، انہوں نے کہا کوئی چالان نہیں کروں گا، اتار کے خالی بیٹھا کے دکھاتے کیسا بیٹھاتا ہے، اس نے کہا کوئی چالان نہیں کروں گا، اتنے اس میں بیٹھایا کیسے ذرا دکھا تو دے۔ آپ بیٹھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ابھی کوئی جگہ باقی نہیں، اتنی دیر میں اترے گا اور بڑے پیار سے کہا بھیا تھوڑا سا، اور اسی میں جگہ نکال دیتا ہے۔ اب میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہی حالت میری بھی، کہ اس میں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور سمجھ گئے مسافر ہے، اسے پیسے ملے گے، تو جلدی اس نے کھسکانا شروع کیا۔ اب کھسکا کے غائب ہو گیا، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ اب پھر گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ جیپ تو آ گئی، سواری مل گئی، پہنچیں گے کیسے، تو کہیں چلا گئے۔ تو وہاں کے لوکل لوگوں میں بھی لوگ ہر دم چلتے رہتے، انہیں کسی نے کہا وہ دارو پینے گیا ہے، دارو پینے۔ اب کوئی میخانے میں پہنچ جائے
تو پھر کیا ٹھکانہ کب آئے گا؟ وہ میں کتنی ہوگی، پیے گا کتنا، وقت کتنا، یہ سب کے ساتھ کتنا کتنا لگے گا، تو شکیل پہنچے گا کیسے اعتکاف میں؟ اے اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، اللہ میرے بس کا اتنا تھا، اب میرے بس کا کچھ بھی نہیں ہے، اور تو اپنی قدرت دکھا دے تو آج تمہارا یقین بہت بڑھ جائے گا کہ اب تو ناممکن ہو گیا ہے پہنچنا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، ہم بن جائیں سب ہمارے فیور کا ہے، اگر ہم بن گئے تو سب ہمارے ہی فیور کا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ اس سے کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے دنیا چلتی ہو، جس کی مرضی سے؟ تو پوچھنے والے نے سوال کیا حضرت ساری دنیا آپ کی مرضی سے چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو مولا کی مرضی سے ملا دیا۔ یہ اللہ دکھائیے نا قدرت، میرے اللہ دکھائیے نا، نہیں پہنچ سکتے میرے اللہ، میں تو نہیں پہنچ سکتا، اب کہاں کچھ باقی ہے۔ اتنے میں آیا اور بیٹھا اور فل ٹائٹ ایک دم، اور اس نے بھگانا شروع کیا۔ اب میں نے کہا اس کو اگر کوئی بات سوجھے گی تو جب تک نشہ نہ اترے گا یہی سوجھے گی، یہ خاص عادت ہوتی ہے، یہ سب سیکھنے کی چیز ہے، نشہ کیے بغیر۔ اللہ والوں کے عاشق بن جاؤ، سارا نشہ اتار دیں گے، اللہ کی محبت کا نشہ چڑھا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نشہ چڑھا دیں گے، اس کے بغیر چین ہی نہیں ہوگا۔ ان بیوقوفوں کے لیے میں نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اب تک تو نہیں سنا تھا، اب تک تو نہیں دیکھا تھا کہ یہ دسترخوان سے دانا گرا ہوا اٹھانے والے نہیں سنا، کانوں نے پہنچا دیا، سن لے سارے بیوقوف ہیں، میرا یہ عمل نبی کے خلاف ہو جائے تو میں سب سے بڑا بیوقوف، ایسا عاشق اللہ بنا دے۔ اور ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور میں نے کتنوں کو میں جانتا ہوں، کتنوں کو دیکھا ہوں، کتنوں سے ملا ہوں، کتنوں کے ساتھ رہا ہوں، زندگی کا بہت بڑا حصہ گزرا ہے۔ خیر، اب وہ گاڑی تھانے کے آگے سے فوراً تھانہ لگتا ہے اور پولیس والے کھڑے ہوں۔ اب گاڑی جب پولیس والوں کو دیکھا اس نے اور فل ٹائٹ تھا تو انہوں نے بھگا بھگا بھگا، اس پہ بھگا ہی سوار ہو جائے گا۔ اس نشے کی حالت میں سب سکھایا جاتا ہے، ابھی کچھ جانتے تو ہو نہیں، دعوے بڑے بڑے ہیں۔ سوتے ہوئے میں کروٹ بدلتے ہو؟ ہاں بولو، نہ بولو۔ کروٹ بدلنے کی دعا یاد ہے؟ بڑے دائی ہیں، بڑے مقرر ہیں، نبی کو چھوڑ کر تمہاری بات میں کوئی اثر ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ باعمل بات کرتا ہے، عمل وجود میں آتا ہے۔ غالباً احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ کہ بیٹے نے تقریر کیا، ابا نہیں آ پا رہے، بھی آئے تقریر کیا، اور دھواں دھار تقریر کیا میری زبان میں۔ مجمع بیٹھا ہے، کوئی اثر وثر ہو نہیں رہا ہے۔ حضرت تشریف لائے، بیٹھ گئے اور کہا سب میری زبان ہے، رات کو بلی نے دودھ پی لیا، اس لیے آج سحری کے بغیر روزہ ہوں۔ اس میں کیا تھا؟ بلی تھی، دودھ تھا، سحری نہیں تھی، ان چار جملوں میں کیا تھا کہ مجمع رونے لگا؟ پوری دنیا قائل ہو چکی ہے، پوری دنیا، نادانوں کی تو بات ہی ہوتی نہیں، دنیا جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں اور موجود ہیں، اس بات کے سب قائل ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنی مصلحت سے نہ کہیں، ان کے دل کو کھنگال کے پوچھ لو جا کر، کہیں اس بات کو تو مانتا ہوں۔
اس بات کو تو وہ بھی مانتے ہیں. اللہ کرے ہم بات کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو مانے، بات مانے، عمل کریں. ٹینشن فری نسخہ ہے. کوئی ٹینشن آئے گا، واقعہ پیش آتا ہے، دل و دماغ خبر کے بعد متاثر ہوتے ہیں، منٹوں اور سیکنڈوں میں سارے ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں. اپنا تجربہ کر کے دیکھنا، اگر حالات سے ٹینشن میں ڈوب جاتے ہو تو شریعت میں ڈوبنے کی کوشش کرو، گناہوں سے نکلو. حالات بے چین کر دیں، جس کے سامنے موت ہے، جس کے سامنے مرنا ہے، اس کے ساتھ قبر ہے، پلسرات ہے، جس کو یہ ٹینشن دے دیتے ہو اسے ٹینشن فری کر دیتے ہیں. اور جس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتا وہ معمولی باتوں سے ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. اور ہر وقت ٹینشن میں رہنے کا مطلب کہ ہر وقت سر سے پاؤں تک اپنے پورے جسم کے ایک اتنے حصے کو ڈیمیج کرتا ہے. اس میں سب سے زیادہ یادداشت خراب ہوتی ہے، سوچ بگڑ جاتی ہے، صحیح فیصلہ لینے کے لائق نہیں ہوتا. سب سے بڑا صحیح فیصلہ ہے کہ شریعت پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں اور ہٹیں گے تو ناکام ہوں گے. اس لیے سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے بن کے جینے کی پکی نیت کر لیں اور آج سے کوشش کریں گے. تو پھر کیا ہوا کوشش میں یہ ہوا کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے اور پلٹ کے دیکھ رہا ہے. ہم نے کہا بھائی تو سبھی کو پلٹو رام بنا دے گا. جو پلٹ کے دیکھ رہا ہے تو کب جیپ پلٹ جائے گی پتہ نہیں. تو میں نے اس سے کہا، اور کوئی بول نہیں رہا تھا، کسی کو احتکاب تھوڑا ہی کرنا تھا، پورے جیپ کسی میں داری اکیلے میرے اوپر ہی تھی. ہاں بولا تو مت دیکھ، میں دیکھ رہا ہوں، بھگا اور بھگا. وہ سمجھ رہا ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. کیا سمجھ رہا ہے وہ؟ جو آدمی اتباع سنت کی کوشش کرتا ہے کہ جان کر نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ اس کو جس موقع پر جو عقل کا استعمال کامیاب کرتی ہے، اللہ اس بتی کو جلا دیتا ہے. اب تو اس روشنی میں دیکھ. یہ سب کچھ کام کی بات نہیں ہے، کچھ کام کی بات نہیں ہے. اچھا میں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی بائک والا تھا، نہ کوئی جیپ والا تھا، نہ کوئی پولیس والا تھا، کچھ بھی نہیں. میں پلٹ کے دیکھتا، بھگا. اور جیسے اتر کے مسجد میں پیر رکھا ہوں، حضرت میرے سامنے بیٹھے تھے، سب پوری لگی تھی. آؤ ابھی کچھ باقی ہے، آؤ ابھی کچھ باقی ہے، تمہارا اعتکاف ہو جائے گا. اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں محروم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک جج صاحب کے گھر پہنچ گیا، دوسرے شہر میں. کہاں پر؟ ایک دوسرے شہر میں، یو پی کے کسی شہر میں. تو وہاں بہت سے اللہ والے رہتے. نام لینا حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ مجھے اچھی ہی بات سنانا ہے. الہ آباد. اور وہ جج صاحب سے بچنے کی نیت سے میں نے اپنا پورا پروگرام پہلے ہی طے کر لیا تھا. کیوں؟ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے شیخ، ان کا خاندان، ان کے داماد لوگ، ان کے گھر والے لوگ، اور دوسرے حضرت کی برکت سے وہ وسیع آباد ہی بن گیا تھا، جہاں اس وقت حضرت مولانا قمر الزمان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں. تو انہی رشتہ داروں میں سے ایک سے میرے دوست کے واسطے سے تعلق تھا. میرے دوست ان کو ماموں کہتے تھے. وہ عالم اور سال لگائے ہوئے، اب زندگی لگا رہے ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں. عمر کا فرق ہوگا 7-8 سال کا، اب گھر ہی رہتے ہوں. تو ان کو فون کر کے بتایا، ماموں میں آ رہا ہوں، دوپہر کا کھانا کھاؤں گا، رات کو کھا کر
فلاں ٹرین سے میں بمبئی آگے نکلوں گا، اور تعلق پرانا تھا تو بہت خوش ہو گئے، اور میں سیٹ اس لیے کر لیا تھا کہ وکیل صاحب، جج صاحب جو ہے وہ جب مجھے کہیں گے کھانا، تو میں کہوں گا میرا پروگرام بن چکا ہے، میرا کھانا ہو گیا ہے۔ ویسے بلا شبہ کسی کے مال کو حرام سمجھنا یہ فتوے کے خلاف ہوگا۔ ادھر مفتی صاحب ہیں، ادھر بھی مفتی صاحب ہیں۔ اور ایک بات اور یہ ہے کہ تقوی کے دھوکے میں ہر مال کو متکبر سمجھنا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، خود تکبر کی علامت ہے۔ یہ جملہ سب دیکھیے گا، زندگی گزارنا ہے نا، ابھی جب تجربہ ہوگا۔ بہت خراب آدمی آ رہا ہے، بتا دیا مائی عائشہ رضی اللہ عنہ، اکرام پورا کر دیا، کیا اس سے بھی خراب ہے مالدار؟ کیسے آپ کو کشف ہو گیا کہ آپ کے تقوی کی بنیاد پر اس مالدار کو آپ نے متکبر سمجھ لیا؟ اور دو عمل ہو گئے، اس کا عمل کیا ہے، میرے گھر آیا تو میرا عمل کیا ہے؟ مفتی صاحب زندگی اسی میں گزری ہے۔ یہ سب راستے کے روڑے ہیں خدا تک پہنچنے کے، اور اہل علم کو اسی روشنی سے مارتا ہے، علم کی روشنی میں۔ جہل کی روشنی میں اہل علم کا شکار نہیں کرتا۔ لیکن میں بھی بلا وجہ نہیں، بلکہ قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وکیل اور جج کی آمدنی مشتبہ ہوتی ہے۔ یہ تو ہے نا بھائی۔ اس لیے اگر مجھے یہ خیال آ گیا ہو میں اپنی برات ظاہر نہیں کر رہا ہوں، تو ہونا ہی تھا، فطری چیز تھی، اس لیے میں نے اپنا سارا انتظام کر لیا تھا۔ جو آدمی حلال کھانے کی فکر نہیں کرتا، اپنی فکروں میں اول نمبر پہ سے شامل کر لے کہ جب یہ آئے گی تو فکر خود صحیح ہو جائے گی، اور جب فکر صحیح ہوگی تو رہبری صحیح ہو جائے گی۔ دل کرے گا، دماغ کرے گا، خدا کرے گا، شریعت کرے گی۔ ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں ہم اپنی اس کمی کے ساتھ جائیں گے، حلال رزق کھا کر استعمال کر کے وہاں پہنچے گے فکروں کے ساتھ، جہاں سوچا بھی نہیں تھا اس کے پاس جائیں گے تو آدمی وہ تذکرہ کرے گا جو میری رہبری کرے گا۔ کر کے دیکھو، کرنے کی چیزیں ہیں یہ۔ فکر صحیح آ جانا غذا صحیح پر ہے۔ یہ گناہوں کی طرف طبیعت کھینچنا کوئی حرج کی بات نہیں، نفس شیطان کھینچیں گے، لیکن ان کے کھینچنے سے پہلے رک جانا یہ حلال رزق کی برکت ہے۔ مجھ سے کچھ کام کی بات ہو رہی، تو میں وہاں، اب ماموں جانتے کہ تبلیغی آدمی، کون سے ماموں؟ وہ جو الہ آباد میں ہمارے دوست کے ماموں تھے، وہاں عربوں کی جماعت آئی تھی۔ ماموں عالم آدمی، سال لگایا آدمی، عربوں کے ساتھ زندگی گزری، کیا بہترین عربی بولتے ہیں، سعودی میں رہے، زندگی کا بڑا حصہ سعودی میں گزرا، دعوت کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے، تو عربوں میں بڑی محنت تھی۔ بہت اچھا، تو آ گیا، بیان تو کرے گا، ٹرانسلیشن میں کرو۔ ارے میں تو گھبرا گیا بالکل، میں نے کہا ارے ماموں میں پڑھا لکھا آدمی نے، 6 نمبر والا تبلیغی آدمی ہے، چلتے پھرتے مدرسے سے کچھ ابھی فراغت بھی حاصل نہیں ہوئی ہے، اور یہ مشکل یہ ہے کہ ایک کلاس ایسی اٹینڈ کی جاتی ہے کہ زندگی بھر فارغ نہیں ہوتا۔ بس اللہ اتنا سمجھ دے دے کہ زندگی بھر کیجی میں مت رہو۔ تبلیغ میں لگ کر طلب پیدا ہوئی، مسائل پوچھنا شروع کر دو، سنتیں پوچھنا شروع کر دو، دعائیں یاد کرنا شروع کر دو، تمہاری کیجی سے ترقی ہر دن ہوتی رہے گی اور ٹاپر بن جاؤ گے۔ اور تم کہو گے یہی ہے، اسی میں ہے، تو یہ اندھیرا ہے، ہمارے اصول کے ہی خلاف ہے۔ اور جو آدمی اپنے خود اصول کے خلاف کرے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا، نفع نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارے اصول میں علم ایک نمبر ہے، علم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ جو کچھ کام کرنا ہو علماء سے پوچھو شریعت کیا کہتی، بس اتنا ہی۔ نہیں پوچھتے مطلب اس کا جہل کی زندگی گزار رہے ہوگے، اہل علم پر فتویٰ تم دو گے جاہل ہونے کا، اور فتاوے دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں اس وقت۔ خانقاہ والے پہ فتویٰ تمہارا چلے گا، چل گیا، چل رہا ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔
اور آج سے طے کر لیں جو عمل کریں گے پوچھیں گے اس کی سنت بتائی. اس عمل میں کچھ فرائض کا بھی کچھ ہے حصہ، ہم بتائیں گے فرائض کا بھی، اور اس میں صرف اس کی سنت ہے. یہ فرائض میں سنتیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت سے اہل علم نے سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑا. سنت چھوڑنے کے لیے نہیں تھی. اس کو علم کی روشنی میں اس کے مقام کو مت دیکھو، صحابہ کے عمل میں اس کے مقام کو دیکھو. ایک جملہ کافی ہے کہنے کے لیے، سنت کی اہمیت کو علم کی روشنی میں مت دیکھو، عمل صحابہ میں تلاش کرو تو پتہ چلے گا کتنا اہم ہے. یہ کرنے کے لیے ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. اور جو عاشق رسول ہے اس کی جب چھوٹتی ہے تو اس کو ماتم ہوتا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے پتہ نہیں کیا غفلت ہوئی مجھے، میں گھر سے نکلا اور مسجد تک چلا گیا. طبیعت تو بہت خراب تھی، نفس نے کہا مسجد میں مت جاؤ، گھر پہ نماز پڑھ لو، آج تم بہت بیمار ہو. شیطان اپنا کام کرتا ہے کہ ذہن کو فارغ نہ ہونے دے، تو جس کو تھوڑی بھی بیماری ہوتی ہے اس کو ایسے ہی فتاوے دیتا ہے کہ معذور ہو. اس نے ان کے ذہن کو الجھا رکھا تھا. جب وہ آ کے نماز سے فارغ ہو گئے تو تھوڑی دیر گردن جھکا کر معافی مانگتے رہے. اللہ کچھ تو غلط کیا ہے، کچھ تو غلط کیا. کیا غلط ہو گیا؟ ایک دعا ہے جب گھر سے نکلتے آپ علیہ السلام مسجد میں آتے فجر کی نماز کے لیے تو اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، یہ ایسی دعا ہے. تو اس خیال کی دنیا میں کھو گیا تھا اور آج یہ دعا بھول گیا ہوں، نہ جانے کتنے برسوں کے بعد بھولا ہوں، اسی کا ماتم کر رہا ہوں. کچھ بہت بڑی غلطی تجھ سے ہوئی کہ بھلایا گیا ہے. ہمارے ماتم میں یہ بھی ہے کہ ہائے میری سنت چھوٹ گئی. ہم پر غم سوار ہوتا ہے، ہائے میری سنت رہ گئی. غم ہے دنیا کا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اور غم شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہوگا، اور اللہ کی محبت کا ہوگا، اور نماز کا ہوگا، اپنے اعمال کے محاسبے کا ہوگا، ذکر تلاوت کا ہوگا، کہ کچھ چھوٹنے نہ پائے، کچھ رہنے نہ پائے، تو اللہ سارے غم سے بے غم کر دیتا ہے. بہت اللہ والوں کو دیکھا ہے، ابھی کیا کرے، بولنا تو پڑتا ہے، آتی ہے بات پہ. گھر میں کھانے کی تنگی، ناشتے کے لیے اگر ناشتہ کرے تو دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتے، پیسے نہیں، تو چنے بھگا لیتے تھے، اور چنا بہت طاقتور چیز ہے، اور صبح اسی کا ناشتہ کرتے تھے. تولیہ پھٹ گیا، تولیہ لانے کے لیے پیسے نہیں، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی، پیسے نہیں، کیسا حال ہوگا. لیکن میں نے ان کو زندگی میں ہزاروں دفعہ دیکھا ہے، سینکڑوں دفعہ نہیں. وہی مسکراتا چہرہ، وہی حشاش بشار. اور جب پوچھا ملاقات پر السلام علیکم، وعلیکم، اول تو پہل کرنے نہیں دیتے تھے. جلدی کوئی جیت کے نہیں دکھا سکتا. ہار جیت کا موقع یہ ہے کہ سلام میں ہم سے پہلے کوئی پہل نہ کرے. ہمیں تو ہار جیت کیا ہے، اس کو ڈانٹا، اس کو مارا، اس کو بگڑا، اس کی غیبت، اس کا تذکرہ، سب روشنی تو لٹ گئی دل کے اندر جو نور تھا. جب اندھیرا ہے تو اندھیرے میں بھٹکو گی، چلو گے کہاں؟ اور جگہ جگہ ٹھوکریں لگے گی، جہاں جہاں ٹھوکریں لگی وہاں آہا کرو گے، سی سی کرو گے. یہ ٹھوکریں ہیں راستے کی. اگر دل کو روشن کر لیں گے اعمال سے، سنت و شریعت سے، تو یہ ٹھوکریں نہیں لگیں گی. میں نے پوچھا، ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ سوچا کہ پہل کر لوں، مگر نہیں ہو سکا. کیا حال ہے کہہ دیے الحمدللہ. شاید بڑا ہاں اس جگہ کے علاوہ کہیں اتنا تو نہیں نکالتے ہوں گے وہ. اس الحمدللہ میں جیسا نکالتے تھے، نمازی پڑھاتے تھے، تو اس میں بھی میں نے غور کیا تو یہ جب کہتے تھے الحمدللہ، وہ تو مجھے آتا بھی نہیں، تو اتنا گہرا یہاں سے نکلتا تھا کہ لگتا ہے بال برابر بھی کوئی ٹینشن نہیں.
ہم سب ٹینشن فری ہو جائیں، اس کے لیے رسموں سے فری ہو جائیں، بری عادتوں سے فری ہو جائیں، ماحول سے معروف ہو کر کسی کو ہم سنتوں کو چھوڑیں، جماعت کو چھوڑیں، تکبیر کو چھوڑیں، ہم کبھی جیت نہیں سکتے، ہم لوگوں سے متاثر ہیں۔ شیخ نے اپنے وہ مرید کو جس کا دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ کون تھے؟ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ۔ لکھنے کی لالچ میں کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ دین لکھ رہے ہیں، مسئلے لکھ رہے ہیں، شریعت لکھ رہے ہیں، دین کی کتاب لکھ رہے ہیں، امت تک پہنچانے کی فکر ہے۔ کہا مفتی صاحب اس فکر میں اذان کا دہرانا مت بھولنا، تمہارے ذمہ داری اس وقت اسی کے مکلف بنائے گئے ہو۔ اور کہیں سفر میں ساتھ میں تھے، سب باتیں کتابوں میں لکھی ہیں، کھنگالتے رہو۔ کہیں سفر میں ساتھ میں تھے، کوئی تقریب تھی، کوئی جلسہ تھا، کوئی مجمع تھا، وہاں پہنچ کر سب کچھ ہو گیا، مغرب میں پہنچ جانا تھا، اور عشاء کے بعد جب سب سے فارغ ہو کر گاڑی میں بیٹھے چلے تو پوچھا وہ شاگرد سے، اور شاگرد نہیں رہے، وہ شیخ الاسلام ہو گئے، پوچھا مفتی صاحب اوابین ہوئی؟ کہا حضرت آج موقع کہاں تھا؟ حضرت نے کہا میں نے پڑھ لیا۔ موقع نکالا جاتا ہے، موقع کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم موقع کا انتظار کب تک کریں گے؟ اب تک موقع نہیں ہے سیکھنے کا۔ اصل بات ہے صحیح فکر نہیں ہے، اور صحیح فکر نہ ہونا، ہم یہ نہیں فتویٰ دیتے، ہمارا کام فتویٰ نہیں ہے کہ سب کے پیٹ میں ہمارے اعمال حرام ہے، لیکن اعمال حرام سے توبہ سچی پکی تو نہیں۔ مومن مسلسل گناہ کرے، ایک ہی گناہ کرے، کرتا رہے اور پچھتائے بھی نہیں، اور چھوڑنے کا علاج بھی نہ پوچھے۔ شیخ بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ حضرت یہ گناہ نہیں چھوٹتا، بتائیے کیسے چھوڑے۔ تصوف کا پورا خلاصہ ایک جملے میں ہے۔ شیخ بنایا اس لیے جاتا ہے، ڈاکٹر کی دوستی سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہوا کرتا، شیخ کی معیت میں رہ کے کوئی شیخ نہیں بنا کرتا۔ بتانا پڑے گا یہ مرض ہے، بتاؤ کسی کا ہاسپٹل ہے، 7 مالے کا ہاسپٹل ہے، جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج ہے، فارن سے بلائے گئے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، مشینریز فارن کی ہے، ہر مرض کا علاج و چیک اپ وہاں ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کا ہاسپٹل ہے، اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے، اس کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہے، اس کی بہویں بھی ڈاکٹر ہیں، اس کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، اس کے داماد بھی ڈاکٹر ہے۔ لیکن ایک بیٹا بیمار ہے۔ کیا ہے ایک بیٹا سنیں مفتی صاحب شکیل کو سنا رہا ہے، یہ مفتی صاحب جسے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے بچے لوگ ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے مفتی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں کہہ رہے ہیں، جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں نا مفتی بن کر، ان کو کہہ رہے ہیں۔ کہاں پھر بھٹک کے میں کچھ کہنے جا رہا تھا۔ ہاں، لڑکا بیمار ہے، اور کیا ہے ان کے یہاں؟ ہاسپٹل ہے، ہر قسم کے ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بیمار کہتا ہو چونکہ میرے پاس لاکھوں مریض اچھے ہوتے ہیں میرے باپ کے پاس، اس لیے میں اپنے سے اچھا ہو جاؤں گا۔ دھوکہ ہے، آپ سب کا بھی فتویٰ ہے کہ دھوکہ ہے۔ تصوف اور خلاصہ اور یہاں وہاں اعتکاف، ایک کو پکڑ کے ایک کے ہو جاؤ، اور ایک کو پکڑنے سے پہلے 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ دیکھو کیا خرابی ہے، کیا خرابی ہے، اور ایسا تلاش کر لیا اپنی نظر میں کہ کوئی خرابی نہیں ہے تو عقیدہ بدلو اور سمجھ لو آخری نبی آ چکے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مت تلاش کرو ایسا۔ اور بہت دفعہ مثال دیا، بہت سے نئے لوگ ہیں، کیا آدمی مریض ہے، کوئی مریض ہے، کھانسی آ رہی ہے، چھینکیں ہیں، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، ناک سے پانی بہ رہا ہے، نزلے کا شکار ہے، شدید شکار ہے، ڈاکٹر کے پاس وائرل فیور ہوتا ہے، ایسی لائن لگتی ہے۔ اب بیچارے کا جب نمبر لگا 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد، تو کیبن میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب تو خود ہی چھینک رہے ہیں، ان کی آنکھیں لال ہیں اور انہیں نیپکن رکھا ہے،
ایک ہی نیپکن سے بار بار ناک مت صاف کرو، نفع نہیں ہوگا، نیپکن بدلو، 2 دھونے میں جائے گی، 3 دھونے میں جائے گی، ایک جگہ سے 2 دفعہ پوچھ لیا، اب مت پوچھو۔ کیا کیا بولوں؟ بولوں نہیں بولوں؟ اہتمام سنت تمہیں سب سکھا دے گی۔ خیر، کبھی جج صاحب کے پاس تھا، وہاں تھا تو سب ہے یاد آپ لوگ کو، بچے کے پاس تھا، اعتکاف کے پاس تھا، اماں ابا کا تذکرہ آیا تھا۔ تو ہمارے جیسا کوئی مریض کیبن میں پہنچا اور اس نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کی تو حالت خود بہت خراب ہے، تو کہا ڈاکٹر صاحب میں آیا تو دوا لینے کے لیے، مگر آپ خود ہی جب بیمار ہیں تو دوا کیا دیں گے، میں جا رہا ہوں۔ ایسا شیخ مت تلاش کرو کہ جو نبی جیسا ہو کہ کوئی غلطی نہ کرتا ہو۔ بشری کمزوری بڑے سے بڑے شیخ ہو اس کے ساتھ بھی لگی رہے گی۔ عقیدہ بدل کے جاؤ، تلاش میں عقیدہ بدل کے جاؤ، اور جس نے بھولے سے میرے جیسے کو بنا لیا ہے وہ شیخ بدل دے، تلاش کر لے۔ ہاں بھائی نیتا جی، کیا حرج کی بات ہے؟ اب پڑھے لکھے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اور بہتوں کو دیکھ لیا، یہاں سے دیوبند تک دیکھا، سہارنپور دیکھا، سال لگا کے دنیا میں دیکھا، تو بدل دو، کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن میں جانتا ہوں بھگاؤں گا بھی تو نہیں بھاگو گے، ہم نے تم کو محبت دیا ہے، تم اتنے سے جب تھے جب سے میں نے تم کو محبت سے سینچا ہے۔ یاد ہے باتیں کہ بھول گئے؟ ہے نا سب یاد؟ اور ایک بات کہتا ہوں بچے کی، ایک بات جس پہ اتنا دعویٰ کر رہا ہوں محبت، ایک بات، پڑھنے کے زمانے میں دانت کا علاج کرایا اس نے، ایسے سے نہیں محبت کروں تو کس سے کروں؟ اللہ تو پوری امت کی محبت دے دے، اور گنہگاروں سے جتنی محبت کرنا چاہیے اس گنہگاروں سے اتنی ہی محبت دے دے، اللہ والوں سے جتنی محبت ہونی چاہیے ویسی ہی محبت دے دے۔ اس کے علاقے میں جو ڈاکٹر تھی وہ لیڈی ڈاکٹر کون تھی؟ کس کا علاج کرنا ہے؟ دانت کا۔ اس کا چہرہ کہاں ہوگا؟ علاج کے ٹائم طالب علمی کے زمانے میں جوان بچہ، اس عورت نے پورا ٹریٹمنٹ کیا، اللہ کی توفیق شامل حال رہی کہ اس کا چہرہ نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں ایسے کو بھول جاؤں گا؟ ارے تیری محبت تو میری نجات کا ذریعہ بنے گی، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں شیخ ہو گیا تو کچھ کیا ہوگا؟ لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے سمجھدار ہو گئے اور میری بہت سی غلطیاں ان کی نظر میں آ گئیں، تو پریشان نہ ہو، وہ چھوڑ کر چلے جائیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، میں بیوقوف بنا کے رکھنا نہیں چاہتا، جاؤ، لیکن استخارہ کرو، دعائیں مانگو، جب تک انشرح نہ ہو، جب تک انشرح نہ ہو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو، بعد میں بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے نا، بہت ساری طبیعتیں جو ہے اس وقت چل رہی ہیں، بہت سی طبیعتیں چل رہی ہیں، کہاں چلے جائیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں، لیکن صحیح جگہ کیسے جائیں گے اس سے مطلب ہے۔ تو کہاں پہنچ گیا تھا میں؟ نہیں، یہاں تھا کہ ڈاکٹر باپ ہے اور پورا گھرانہ ڈاکٹر ہے، لیکن مریض کو مرض بتا کے علاج کرنا ہی پڑے گا۔ مریض کو مرض چھپانے سے جیسے طبیب حاذق ہوتا ہے، یعنی ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے اور اگر بار بار ملاقات ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، بیچارہ علاج کرنا نہیں چاہتا، ارے مجھ سے نہیں کراتا تو کسی اور سے کرا لیتا، تو تھک کر کہہ دیتا ہے تیرے آنکھوں کا پیلا پن بتا رہا ہے، تجھے کملا ہو رہا ہے، پیلیا ہو رہا ہے، کسی سے علاج کروا لے، میرے جیسے ڈگری والے کو چھوڑ دے، کسی جھاڑنے والے کے پاس چلا جا، وہ پرہیز بتائے گا، اصل اس میں پرہیز ہی ہوتا ہے، پرہیز کر لے گا، دوا کچھ بھی نہیں کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے شیخ کے پاس گناہ سے پرہیز کرایا جاتا ہے، کیا؟ اور یہ کہتا ہے مجھے ذکر کی غذا بتا دو،
ذکر کا کام قوت پہنچانا ہے. جیسے کھانا قوت پہنچاتا ہے ویسے ہی ذکر قوت پہنچاتا ہے. اگر برائی کے چھوڑنے کی نیت سے ذکر ہے تو اس کے اندر یہ قوت ڈیولپ ہو جائے گی اور یہ برائی سے بچ جائے گا. اور غفلت کے ساتھ ذکر ہے, اللہ کا نام نیکیاں تو دلائے گا, الگ بات ہے, لیکن علاج اس کے طریقے الگ. بھائی میں سب کچھ صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. تو وہاں اب جج صاحب کے پاس سے میں اب جلدی جلدی واپس آ جاؤں, ابھی الہ آباد میں ہوں, واپس آنا ہے. تو طے ہو گیا کہ میں بیان کروں گا, یہ ٹرانسلیشن کریں گے. اور جب ہم کو کہیں بیان کرنا پڑتا ہے ہم سوچتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں اور میری کچھ بھی چلے گی نہیں, تو میں بگڑی نماز کا بیان کرتا ہوں. اور ہمیں آج تک کوئی دعوے دار نہیں ملا جو کہہ دے نہیں میری بگڑی نہیں. تو اس نس پر ہاتھ رکھتا ہوں جہاں درد ہوتا ہے. اربوں کی جماعت تھی, یہ ٹرانسلیشن اچھل رہے تھے اور بعد میں تو پکڑ لیا. شیخ کہاں رہتے ہو, فون نمبر یہ. ارے میں کہا شیخ گیلا کیسے, وہ تبلیغ کا گیلا کیسے بمبئی میں بولتے ہیں, کہاں پکڑ رہے ہو. مگر اس سے پہلے تو یہ ہو گیا کہ جج صاحب یہاں آگے بیٹھ گئے. بیان شروع ہونے سے پہلے جج صاحب کہاں بیٹھے, یہاں بیٹھ گئے سامنے. یا اللہ, اب تو بچنا ہی مشکل ہو گیا. میں سوچتا تھا جب تک خبر لگے گی, جب تک میں ٹرین میں بیٹھ کر وہ چلا جاؤں گا رات کو. اٹھے, یہ کیا بات ہے, یہ کیسے ہوا, آپ مجھ سے کوئی ناراض ہیں؟ میں نے نہیں, میں شرمندہ ہوں. میں نے کہا ناراض نہیں ہوں, شرمندہ ہوں. پہلے آپ کو خبر کرنی چاہیے تھی, میری غلطی. میرے ہوتے ہوئے آپ کو کون دکھا, تو کہنا پڑا. پھر یہ کہنا پڑا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے شیخ کے شیخ تھے اور یہاں سب ان کے لوگ ہیں, آپ بتائیے. ہاں پھر ٹھیک, پھر ٹھیک ہے, مگر چلیے میرے ساتھ بیان ہو گیا, چلیے میں کچھ بھی سنوں گا نہیں. کہہ دیجیے ان لوگ سے میں آپ کو بھی پہنچاؤں گا. یا اللہ کیا کروں, یا اللہ کیا کروں, تیرے بس کا ہے جو کر لے. اور اللہ کی قسم یہ سب کے بس کا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں. کتنا آسان نسخہ بتا رہا ہوں اللہ کی دی توفیق سے. یہ تو سب کے بس کا ہے کہ یا اللہ کیا کروں, یا اللہ کیا کروں. بہت پابندی سے دعا مانگتا ہوں, پابندی سے. اللہ جس وقت جو کام جیسے کرنا پسند ہے آپ کو ویسے ہی کرنے کی توفیق دی. یہ میری اپنی زبان کی دعا روز ہوتی. جس وقت جو کام جیسے کرنا آپ کو پسند ہے ویسے ہی کرنے کی توفیق بار بار ہوتی. اس لیے ہمارے بس کا اتنا تو ہے کہ ہم کہہ لیں کہ اللہ کیا کروں, اب گیا میں ساتھ میں. اور ڈر جو تھا وہ آپ سمجھ گئے جو کہا پہلے میں نے. مگر اللہ تو اللہ ہی ہے, کیا بات. اور جج صاحب کو بھی اللہ اچھا رکھے. کیا جج صاحب, کوئی تکلف نہیں, چائے پانی. ہم نے کہا سب بعد میں کریں گے, ابھی تو کھانے کا وقت قریب ہے. بیٹھیے. 2 بچے تھے, ایسے ہی تھے, چھوٹے چھوٹے. دونوں کو آواز دیا, آؤ مسابقہ کرو. مسابقہ فلاں دعا سنو. کیا شروع کیا؟ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا شکار کیا ہے شیطان نے کہ گھر میں جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو ایسے بچے بلائے جاتے ہیں اور مسافر کہتے بہت غصے والا ہے. توہین پہلے کر دیا. اے نادان باپ, تو نے اپنی عزت کو گھٹایا ہے, اس کی عزت کو نہیں گھٹایا. سیکھنے کی چیز ہے, سیکھنے کی چیز ہے. خوبی تلاش کر کے اس کا تذکرہ کرو. اور اچھا بننے کے لیے دعا کر دیا اللہ پاک اپنا ولی بنا لے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. یہ کیوں کہنا ہے بہت غصے والا ہے, ولایت مل جائے گی تو غصہ جائز جگہ آ جائے گا. لیکن جج صاحب تو جج صاحب تھے جہاں 1-1 سیکنڈ کی قیمت ہوتی ہے. یہ دعا سنو, یہ دعا سنو. اب وہ بچے چھوڑے جو
جتنی دعا جو سنانے کو کہہ رہے تھے اس میں بہت سی دعائیں عام نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ سے پوچھا کروٹ بدلنے کی دعا سنائیے، کہا یہیں سنا، بھولا تھا بھول کر جا رہا ہوں، اب جا کر یاد بھی نہیں کروں گا. کروٹ بدلنے کی دعا کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ غفلت کی نیند سے اب یہ کروٹ بدلنے جا رہا ہے، اور اس وقت آپ علیہ السلام کی بتائی ہی دعا کو پڑھ رہا ہے تو نہ ان کو بھولا اور نہ دعا میں رب کو بھولا. ایسا رب اب کروٹ بدلنے کی دعا خود یاد کرائے گا، ایسے بندے کو خود یاد کرائے گا. ہمارے بس کا جو ہے ہم اتنا کر لیں، طے کر لے شکیل کہ آج کے بعد کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کروں گا. اور بچوں کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ بچوں کا بگاڑ کیسے دور ہوگا، ماحول بہت خراب ہے، اس کا رونا بھول جائیے. صبح اٹھتے ہی کہیے اے بیٹا آنکھوں کو ملو، دیکھو بیٹا دیکھو تم اٹھ گئے نا، تم تو اچھے بچے روز تو نماز میں جاتے ہو، دیکھو شیطان کہہ رہا ہے اور سو جاؤ، دیکھو شیطان کہہ رہا ہے بھگاؤ اس کو جلدی، آنکھیں ملو. ہاں یہ اللہ کی قسم یہ سنت ادا کرتے ہی سنت ہے، یہ سنت ادا کرتے ہی اس بچہ سر سے پاؤں تک معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا، نورانی بن جائے. اب بیٹا جلدی سے یہ دعا پڑھ لو. ہاں دیکھو نا بستر سے نیچے اترتے تو کون سا قدم نیچے اتارتے ہیں؟ الٹا پیر ہے نا، سنت ہے نا بیٹا، جلدی نیچے سیدھا اتار، سبحان اللہ کہہ دو، دعا پڑھ کے پڑھا دو، عمل کر کے بتا دو. کرنا پڑے گا کہ نہیں میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا دیندار بن جائے گا. تو لکڑی جب ٹیڑھی ہوگی تو سایہ ٹیڑھا پڑے گا، سیدھے کی امید مت کرو. رندہ مار مار کے ٹیڑھی کرو گے تو لکڑی ختم ہو جائے گی، رندہ نہیں چل سکتا. لکڑی کا مطلب لکڑی ہوتا ہے، لکڑا نہیں ہوتا. تو ایک مسئلہ حل ہو گیا بچوں کا. دوسرا یہ کہ جج صاحب جہاں بچے دعا میں اٹکتے تھے خود سناتے تھے. اب اگلی ایک بات سن لو جس کے بغیر تو یہ جج صاحب کی ملاقات ہی ادھوری رہ جائے گی. ابھی چائے نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یا اللہ بچائیے. کہا نہیں، اس سے پہلے سناؤں گا، تو کہے گا جج صاحب کھلائیے. مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ یا اللہ بچائیے، مشتبہ ہو سکتا ہے، وکیل اور جج ہے تو، مگر میں تجھے ایسی بات سناؤں گا کہ تو کہے گا جج صاحب کھلائیے. سنو آگے کی بات. میری ایک کلپ ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے شریعت.info، اب تک نہیں گئے تو جا کے تلاش کرو. جیسے سن رہے ہو ایسی بہت سی باتیں ہیں، 5 منٹ کی بھی ہیں. بھول جاؤ تو حاجی شکیل احمد ڈال دو، پنویل ضرور ڈال دینا. تو انہوں نے کہا شکیل بھائی ایک بات مزے کی سنیے. جی سنائیے. کیا میری شادی ہوئی، میں دلہن لے کر گھر آیا، پہلی رات پہلی ملاقات، دیکھا بھی نہیں. ہمارے یہاں یو پی کے علاقے میں اب تک تو رہا ہے، اب کیا ہوا پتہ نہیں. اماں نے دیکھ لیا کافی ہے، اماں نے دیکھ لیا کافی. وہ اپنے بیٹے کے لیے اچھی لے کر آئیں گے، خراب نہیں لائیں گے. اماں پہ اعتماد نہیں ہے اس لیے خود دیکھ رہے ہیں. شرعی مسائل بہت سی گنجائشیں رکھتے ہیں، آپ کریے. اور یہ مضمون لڑکی دیکھنے والا بہت بیان ہے میرا، سن لیجئے. اگر باپ ہے تو لڑکی کیسے دکھائی جائے، اور لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں تو دیکھنے کیسے جائے، جیسے میرا بڑا مضمون ہے، بیان ہے. آئندہ پیش آنے والے تمام توڑ سے بچ جائیں گے. معمولی سی ہونٹوں جو گھروں میں ہوا کرتی ہوتی رہے گی. اور اس جھگڑے پہ یہ نہیں ہوتا تو تیرے گھر چلی جا، تو میکے چلی جا، تو نکل جا. یہ جو ہونٹوں کہتا ہوں اس جھگڑے پر یہ نہیں ہوتا، بلکہ تو روٹھی رہے میں مناتا رہوں، مزہ جینے کا یوں ہی آتا رہے. یہ ہونٹوں میں یہ ہوتا ہے، تو روٹھی رہے میں مناتا رہوں، مزہ جینے کا یوں ہی آتا رہے. ایسی زندگی بناؤ میاں، ایسی زندگی.
کہ ڈھلتی عمر کی بیوی بھی تمہیں بوڑھی نظر نہ آئے اور ڈھلتے عمر کا شوہر اسے بوڑھا نظر نہ آئے. اتنا پیار دو کہ اسی میں غوطے لگاتے رہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے. ہم نے پیار کو غصے سے بدل دیا, اس لیے جوانی میں جس کو چومتے تھے جوانی میں ہی نفرت ہو گئی. ابھی اس کی جلدیں ہیں ویسے ہی چمکدار. کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ مولوی عبد الرحمان صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں. ہاں بہت بڑے مولوی ہیں, دکھتے بھی بہت بڑے ہیں. باڈی گارڈ بھی ایسے ہی لے کر آتے ہیں, سینا کا آدمی لے کر آتے ہیں. ہاں چھوٹا موٹا لے کے نہیں چلتے. بولے نہیں گھر یہاں ہماری مجلس میں آؤ گے تو ہمارے باڈی گارڈ دوسرے, جہاں باہر نکلتا ہوں سینا کا آدمی لے کے جاتا. کہا بھائی میں تو پہلے ہی ڈر کے بیٹھا ہوں, مگر بولوں گا ضرور. کچھ سنا مولوی صاحب سہارنپور سے آئے سننے کے لیے. مولوی صاحب سہارنپور سے آئے ہیں اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ دیکھنے کے لائق ہیں. اندر کے دل کی حالت چہرے پہ آیا ہوتی ہے. طالب کا چہرہ طلب کی خبر نہ دے تو شیخ نہ سمجھ ہے. ابھی جا کر کریکشن کرائے ڈگری کے اندر, یہ پاس کیسے ہوا ہے, ڈگری ہے کہ نہیں ہے. سمجھنے والے سمجھ ہی رہے ہیں جو کہہ رہا ہوں, اور کوئی نہ سمجھے شکیل سمجھ جائے تو بڑی بات ہے. آپ کو ایسی اچنبے کی بات سنا رہا ہوں کہ آپ چونک جائیں گے. مفتی صاحب پڑھ کر فارغ ہوئے. گاؤں والے جو قریب میں رہتے ہیں نا, جیسے ہمارا اعظم گڑھ ہے, وہ ہر گاؤں کی خبر رکھتا ہے آدمی. وہ فلانے ہیں, وہ فلانے, اتنا بڑا رقبہ ہے. لیکن گاؤں کا کچھ دستور ہی ایسا ہے, کیونکہ جو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تھوڑی دیر چودھری کے یہاں بیٹھتے ہیں نا, تو پوری دنیا کی خبر وہاں آ جاتی ہے. مولانا یونس صاحب مر گئے, اللہ مغفرت فرمائے, پونا والے, ان سے رکشے والے نے کہا مولانا, وہ ایسے ہی تھے, سب کے دوست ہو جاتے تھے اور سب کی تشکیل کا ڈھنگ اتنا اچھا تھا, اللہ بریک رحمت فرمائے. تصور سے روح خوش ہوتی ہے, صرف ان کے تصور سے روح خوش ہوتی ہے. اللہ جنت میں غوطے لگوائے ان کے, اور جتنے ایمان والے گئے سب کی مغفرت کرتے. رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں سنایا کرتے تھے اور ہنساتے تھے اور رلاتے تھے. رکشہ والے نے مجھ سے کہا مولانا میری بات سنو, اور میں دن بھر رکشہ چلاتا ہوں, اور میری بیوی صبح میں آدھا گھنٹہ پانی بھرنے کے لیے لائن میں جاتی ہے, عورتوں کی لائن میں. وہ ساری دنیا کی خبر لے کر آتی ہے, مجھے پونا کی بھی خبر نہیں. یہ عورتیں ہیں. یا ان کی تعریف میں اتنا بولو کہ وہ بولنا بھول جائیں. ارے بڑا نسخہ بتا رہا ہوں بغیر پیسے کے. گھر جاتے جو کان کھاتی ہے نا تمہارا, اگر تم نے داخل ہوتے ہی تعریف شروع کر دیا تو کچھ دن کے بعد ایسی ہو جائے گی, بولو. عورت کو خاموش کرنے کے لیے استغفار پڑھنے کو مت بولو, وہ تم کو بولے گی. تم غصہ کرتے ہو, استغفار تم پڑھو. اس کو خاموش کرنے کے لیے اس کی تعریف شروع. سبحان اللہ, کیا بات ہے, آج بہت ذکر کی ہے. کیا گھر میں پہنچتے ہی اللہ کتنا نور ہے تیرے چہرے پر, وہ رمضان کی برکت ہے ماشاءاللہ. میں لے کر تو آیا تھا 16 سال کی عمر, اور 26 کے ہونے کے بعد 16 سے بھی چھوٹی دکھتی. کچھ چپ کے کھاتی تو نہیں, خیانت تو کرتی نہیں, خود تو بھوکی رہ جاتی ہے, مگر ہم کو ہمارے بچوں کو کھلاتی ہے. یہ تیری صفت تو ایسی ہے نہیں, لیکن کرتی کیا ہے؟ وہ جواب دے گی, تمہاری میٹھی میٹھی باتوں کی غذا پہنچتی ہے, وہ مجھے حسین بنا رہی ہے. اور جو غصہ کرتا ہے اس کو اپنی بیوی, بار بار کہہ رہا ہوں آج کل کہ شیطان سے پوچھا تھا میں نے, مفتی صاحب جس عورت کو دیکھو شیطان کہتا بہت اچھی ہے, جس پہ نگاہ پڑتی ہے کہتی بہت. میں بات مردوں کی کہہ رہا ہوں, مردوں کو کہتی ہے بات. آپ کو یہ بات کہتا ہے شیطان؟ میں بات مردوں کی کہہ رہا ہوں کہ مردوں کو کہتا ہے. ابھی بولیے, ابھی جی پورا نہیں ہوا. کچھ دوسرے بھی ہیں کیا یہاں؟ ارے روڈ پہ جو دکھتی ہیں تو کہتے ہیں اب بہت حسین ہے, ارے بہت اچھی ہے, ارے کیا بہترین مال ہے. اچھا, اور
بہت سے جملے ہم کو آتے ہیں جو ہمارے کانوں میں ڈالا ہے اس نے، ہم اس کو سب کو نقل نہیں کر رہا ہوں. میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا یہ تو بتا، جب ساری حسین ہیں اور خوبصورت ہیں تو خراب والی کہاں گئی؟ ارے تیرے نکاح میں ہر شوہر جا کر اپنے گھر میں دیکھ لے کہ بیوی سے خراب لگتی کہ نہیں لگتی، دیکھ لو. تو شیطان اگر تیرے گھر میں ہے، جب تک یہ اچھی لگتی ہے ہم خدا کو اچھے نہیں لگتے. کیا ایسے ہی رمضان گزار دینا ہے، انہیں اچھا لگا کیا؟ ہاں زمین میں جو کچھ ہے سب کو سنوار کر کے دکھاؤں گا. تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جو ایسی چیزیں ہوں گی خراب سب کو سنوار کے دکھاؤں گا. اور حضرت مفتی صاحب ایک بہت بڑی تائید ہوئی کالینہ میں بیان کیا کرتا تھا کہ شیطان بیوٹیشین ہے. شیطان، یہ آج یہاں سے تائید ہو رہی ہے کہ یہ بات ایک دم سچ تھی کہ شیطان بیوٹیشین ہے. میرا بیان ہے بدنگاہی کے لیے، کرتا کیا دکھانے کے لیے، وہ ایسا ہاتھ گھما دیتا ہے، ہر عورت کے چہرے کے سامنے ایسا ہاتھ کر دیتا ہے. اس کا میک اپ اتنی میں ایسے سج بن جاتی ہے، وہ دکھنے لگتی ہے کہ بیوٹی پارلر سے بن کر آئی. میں تو بولتا تھا، میرے بیانات ہیں بہت، آج تائید ہو گئی ماشاءاللہ. اور ہر ایک شوہر تائید کرے گا کہ باہر والی اچھی لگتی ہے اور گھر والی ہاں. ارے بھائی زور سے مت بولو، دل میں تسلیم کر لو. میں کسی بیوی کو خبر تھوڑی دینے جا رہا ہوں. تو کہاں تھا بھائی جہاں چاہتا ہوں پہنچ جاؤں واپس ابھی الہ آباد سے. ارے ہاں ارے وہ سن لو، ذرا سن لو، اللہ کرے رواج ہو جائے، اللہ کرے رواج ہو جائے. مفتی صاحب فارغ ہو گئے، جوان بچہ فارغ ہوا، پڑوس کے گاؤں والے نے اور مفتی صاحب کی ملاقات ہو گئی. خیریت کے بعد انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم چاہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتے، اب تمہارے ابا سے تمہارے بھائیوں سے ان کے بات کرتا ہوں. مفتی صاحب نے کہا بات ہم سے ہی کر لیجیے، میرے نکاح میں دینا ہے. ہاں یہ وقت کا فتویٰ ہے اور بالکل صحیح ہے، یہ وقت کا فتویٰ ہے، یہ بالکل صحیح. ایسے اور لوگوں کو جانتا ہوں، جوڑوں گا نہیں ابھی. اس سے نکاح کرنا، مجھ سے بات کیجیے، بعد میں ابا سے کریں گے، سب کرتے ہیں، پہلے میرے سے تو بات کر لیجیے. تو مفتی صاحب نے کہا ایسا ہے آپ تو میرے بارے میں اچھی طرح جانتے. بولے ہاں تو پوری خاندان جانتے ہیں، ہم لوگ تو گاؤں کے یہاں کے رہنے والے پڑوس کے. تو آپ پیغام لائے ہیں، یعنی آپ اس پہ جی سے راضی ہیں کہ یہاں رشتہ ہو جائے تو اچھا ہے. وہ کہا ہاں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. اب مفتی صاحب کے اپنے الفاظ ہوں گے اور میں سسمین آدمی نمک مرچ لگاتا ہوں اور مزین کرتا ہوں، اللہ نفس کا شکار ہونے سے بچائے. تو مفتی صاحب نے کہا ایسا ہے کہ آپ استخارہ کر لیجئے اور میں بھی استخارہ کر لیتا ہوں، بعد میں ابا کو بتائیں گے. اور آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا کہ میرا دوسرے نمبر کا بچہ وہ شعبان میں آیا، امتحان دے کر، شعبان سے چھٹی ہوتی شعبان میں، اور مولوی بن گیا اور آیا اور مجھ سے کہنے لگا ابا میری شادی کرو نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کا باپ کہتا ہے بے حیا ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے، تو کیوں شادی کیا؟ تو نے کیوں کیا؟ جو باپ کہتا ہے بے حیا ہے اس نے شادی کیوں کیا؟ یہ بے حیائی کی بات ہے. بچہ بھوکا رہے گا گھر میں جا کے اماں کو کہے گا کھانا دو. باپ بیٹے کو بیوی کی بھوک لگی ہے، وہ کہہ رہا ابا کھانے کا انتظام کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی سے بات کرتا ہے شادی کی، ابھی سے بات کرتا ہے شادی کی. ارے جب اس کو تقاضا ہے تو کر رہا ہے نا. جہل اتنا غالب ہو گیا کہ جو شریعت ہے اس کو غلط سمجھنے لگے اور جو غلط ہے اس کو صحیح سمجھنے لگے، اور دینداروں کے اندر بھی رسمیں گھس گئیں. ہم تم کو مفتی دیندار بتا رہے ہیں کہ ابھی پڑھ کر فارغ ہوا ہے بچہ، اور بچے نے کیا کہا کہ آپ استخارہ کر لیجئے، میں بھی استخارہ کر لیتا ہوں. اور استخارہ کیا بچے نے، جس میں آیا کہ ہاں نکاح کر لو. ملاقات پہ کہا آپ کیا کچھ استخارے میں سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے کہا ہاں جی چاہتا ہے کہ رشتہ کر دیا جائے. تو مفتی صاحب نے کہا تو پھر ٹھیک ہے کر لیں گے رشتہ. تو کہا ارے کسی کو بھیجو دیکھنے کے لیے، تو تمہاری اماں آ جائیں، بھابھی آ جائیں، بہن آ کے دیکھ تو لیں.
کہیں عجیب بات ہے، اللہ سے مشورہ کیا اور اللہ نے ڈالا کر لو، تبھی اماں کون ہوتی ہے دیکھنے والی اور کون ہوتے ہیں؟ میں بغیر دیکھے نکاح کروں گا اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، روح تو باغ باغ ہو گئی، دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے کہ ایسے مفتی کو ایک مثالی مفتی بنا کے دکھائیے، اور شعبے میں بھی ایسے مفتی کو پیر پڑی دنیا دے دیجئے ایسے کہ سمیٹنے نہ جائے، لوگ جیب میں بھرنے لگیں کہ لے کے جاؤ مفتی صاحب، لے کر جاؤ، تم لے لو تو تمہارا احسان ہوگا۔ کہ شریعت پہ وہ عمل کر کے دکھایا بچے نے کہ جب اللہ سے مشورہ کر لیا تو پھر دیکھنے کی کیا ضرورت، کہ اللہ سے مشورے کے بعد ان کے بارے میں کچھ شبہ ہے تم کو؟ کہاں دین ہے، کہاں دین ہے، کہاں تلاش کرے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عمل سنت کے مطابق کرو، یہ کہتا ہوں جو کرتے ہو کہ اس کی سنت معلوم کرو، اتنا آسان ہے۔ اب جج صاحب اپنی بیوی کو لے کر آ گئے، پہلی رات، پہلی بات، پہلی ملاقات، بات کی ابتدا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور آگے نہیں جاتا، جلدی سے کہہ دیتا ہوں، شادی ہو تو اپنے گھر میں دلہا بن کے جانا، بزرگ بن کے مت جانا کہ یہ بڑا سا ماما باندھ دیا ہے، وہ سفید سفید لباس ہے، بہت اچھا لباس ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جیسے داخل ہوئے تو دلہن نے جلدی سے ایسا ہو کر بھائی جان یہ میرا کمرہ، بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان، ابھی تو دکھتا ابو ہے، اس نے بھائی جان تو کم ہی کہا ہے، اس کو کہنا جی ابو ابو ابو، ابھی ملیں گے نا ابو۔ ساری بزرگی لباس میں، عمل اتنی سنت بتایا تھا، صافہ باندھنا سنت، کرتا پہننا سنت، داڑھی رکھنا سنت، اور گھر کی سنت۔ غصے میں داخل ہوتے تھے، پیار کے ساتھ وہ داخل ہوتے تھے گھر میں، یا کبھی امت کے غم نے ستایا تو داخل ہوئے، ورنہ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کے بیان میں آپ نے بھی سنا ہوگا، جب شوہر مسکراتا ہوا ہنستا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی ہنستے ہوئے استقبال کرتی ہے تو عرش پر اللہ بھی مسکراتا ہے۔ کہاں زندگی کو کھو دیا ہم نے؟ نبی کو چھوڑا تو کھو جائیں گے، رسم و رواج بہا لے جائیں گے اور یہ کام نہیں آئیں گے۔ اہلیہ نے کہا جج صاحب یا وکیل صاحب، آپ جج اور وکیل ہیں اور ایسوں کی آمدنی میں کچھ مشتبہ ہوتی ہے، مر گئی اللہ مغفرت کرتے، عمر کی ہو کے مری، بڑی عمر ہو، میں میرے گھر سے چنے لائی ہوں، میرے ابا کی حلال کمائی کے چنے لائی، میں یہ کھا کر زندگی گزار دوں گی، بیوی بن کے رہوں گی، خادمہ بن کے رہوں گی، جیسی خدمت کی جاتی ہے میرے ماں باپ نے سکھایا ہے کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، میری اماں نے سب ٹرین کیا ہے، میں پوری خدمت کروں گی، کوئی کوتاہی نہیں کروں گی، مگر آپ کا مال نہیں کھاؤں گی۔ جج صاحب نے سنایا، کہا میری ہمت ہے میں وہ مال لے کر آؤں؟ ہم نے کہا جج صاحب یہ نمونہ جو آپ نے دکھایا اسی حلال روزی کی برکت ہے، زندگی کہاں لگایا؟ دین کے کام میں لگایا۔ کہاں لگایا؟ خانقاہ میں ہر سال جاتے ہیں۔ کہاں لگایا؟ عمرہ ہر سال کرتے ہیں، حج کئی دفعہ کیا ہے، اور زندگی سے دین غائب ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ رمضان بھیجا متقی بننے کے ساتھ ساتھ، اور اتنی تلاوت کرو گے متقی ہو جاؤ گے، اتنے عمرے کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے، اتنے عمرے کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے، نہیں لکھا ہے۔ گناہ چھوڑو گے تو متقی ہو جائے گے۔ اور ہمارے درمیان میں ایک بڑا گناہ حائل ہے جو رمضان میں مجھے متقی بننے نہیں دے رہا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک جو شریعت مطالبہ کرتی ہے اس سے ہم میلوں دور ہیں۔ میں غلط کہتا ہوں، آپ تائید مت کیجئے، کہیے غلط ہے، لیکن میری زبان میں کہتا ہوں، یہاں وہاں ڈھونڈ کر اعتکاف کرنے والوں، کر لو رمضان کا اعتکاف، لیکن طے کر لو رمضان کے بعد ماں باپ کے پاس کم از کم 10 منٹ کا اعتکاف روز کروں۔ جاؤ زندگی نہ بدلے تو کہو مجھ سے۔ اور کتاب نے اعلان کیا، حضرت شیخ کی کتاب نے بار بار، مغفرت نہیں کرایا ماں باپ کو پا کر،
یا کسی ایک کو پا کر تو محروم ہے، اور تم کہتے ہو اس خانقاہ میں 10 دن لگایا، اس خانقاہ میں 10 دن لگایا، اور چلے میں پورا چلہ لگایا، لگاتے رہو، کون کہتا ہے؟ نیکیاں مل جائیں گی، اور اتنی نیکیاں ناکافی ہیں جتنے سے شریعت کھلے طور پر اچھی لگنے لگے، اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر چارہ سمجھ میں نہ آئے، اور اللہ کی محبت گناہوں کے چھوڑنے میں بے چین کر دے۔ کتنی بھی اچھی لگتی ہے تو کیا ہوا، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میں نہیں دیکھوں گا۔ میں نے برسوں دعا کیا ہے، آپ لوگ فتویٰ دے دیجئے، غلط ہے تو میں توبہ کر لوں، مگر اب تو قبول ہو گئی تو اب کیا کروں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلے مسئلہ پوچھا نہیں، غلطی سے دعا کیا اور کرتا رہا، اور قبولیت کے آثار سارے نظر آتے ہیں، اب توبہ کروں تو کیسے کروں؟ کیا ہے مسئلہ بتاؤں؟ ارے سن رہے ہو، بتا دوں، ٹوٹ کے جانا ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، جملہ ہے، اور جملے کا زمانہ ہے۔ تو یا اللہ، یہ شیطان کہتا ہے سب بہت اچھی ہیں، مجھے کوئی بھی اچھی مت لگائی، بس میری نظر میں میری بیوی کو اچھا لگا دیجیے۔ نظر کی دعا شاید کل بھی پڑھا ہوں گا، تقریباً روزی ہوتی ہوگی، اور کسی دن بھول جاتا ہوں، انسان ہوں، دوسرے بھی کام ہیں، ورنہ تیسرا دن چوتھا دن تو شاید نہیں گزرتا کہ میں میری بیوی کو نظر کی دعا نہ دم کروں کہ کہیں تجھ کو میری نظر نہ لگ جائے۔ تو اب تو واپس آ جاؤ، یا کہاں پھر چلا گیا؟ آ گیا تھا نا واپس میں، تو پھر کہاں چلا گیا؟ جہاں آپ کو واپس جانا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ جہاں آپ کا گھر ہے، اور مومن کا گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ جنت میں ایک جھگڑا بتا دو، مومن کا گھر اور جنت میں ایک جھگڑا بتاؤ۔ کوئی کیس ایسا دائر کیا گیا جس کا بخاری میں ذکر ہے کہ جنت میں گئے تھے، دنیا میں 2 گروپ والے تھے، وہاں بھی لڑ پڑے، ہے کہیں؟ ہاں ہاں، پھر یہ دنیا کے جھگڑے کی وجہ سے دل میں گندگی رہتی ہے، جب اللہ جنت میں ڈالیں گے، فیصلہ کریں گے تو گندگی کو دھو کے ڈالیں گے کہ وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم لوگ کا ایک قصور ہے، کیا کرے، آتی ہے بات تو کہتا ہوں، پتہ نہیں یہ جوان لوگ ملیں گے نہیں۔ ہم تعریف کرنے میں بہت بخیل ہیں، ہم شیشہ دیکھ کے اپنی تعریف میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے، دعا بھی نہیں پڑھتے۔ اپنے بارے میں تو یہ حال ہے، اور دوسرے کی اچھائی دیکھ کر اس میں سے نکال کر خرابی نکالتے ہیں۔ جہاں کالینہ میں رہتا تھا، فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، فجر کے وقت سبھی کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، تھوڑا اندھیرا رہتا ہے۔ میری گلی میں تھوڑی دور پر ایک کچرے کا ڈھیر تھا، وہ کچرے کے ڈھیر پر ایک کالی کلوٹی ایسی عورت، سبھی دور سے ہی اندازہ لگا دیتے کیسی ہے، بچ کے جاتے کہ اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، اس کے کپڑے گندے، ایک بڑی بوری اس کے کندھے پر پڑی ہوتی ہے، اس گندگی سے سامان نکال کر اس میں ڈالتی ہے۔ میں ایسے گزرا اور نگاہ پڑی، بڑھ گیا، ارے مجھے ایسا لگا جیسے کہہ رہے ہیں او پارسا، اور مجھ سے کہنے لگی خیالوں کی دنیا، دیکھ مجھے دیکھ، جن چیزوں کو کوئی کسی قابل نہیں سمجھ کے پھینک دیتا ہے، میں اس کی قیمت لگا کر اٹھا لیتی ہوں، اور تم مومنوں کو دیکھ کر قیمت گھٹاتا ہے، کائے کا پارسا ہے؟ سبق ہم سے لے کے جا، طے کرو، آج سے ہر ایک کی خوبی دیکھیں گے، اور جس کی برائی دیکھیں گے تو اس امت کا حق سمجھ کر کہیں گے یا اللہ میں صدقہ کرتا ہوں، میرا بیٹا ایسا نالائق ہوتا تو دعا میں آنسو بہاتا، میرے آنسو تو نہیں نکلتے، لیکن جی سے کہہ رہا ہوں اس امتی کو بھی اپنی پسند کا بنا لیجیے، اپنا بندہ بنا، وہ بنے نہ بنے تم بنتے چلے جاؤ، ہر بگڑا تم کو سنوار دے گا۔ شکیل میاں سمجھو جملے کو، تمہارا سنورنا بہت آسان ہے، ہر بگڑا تم کو سنوار دے گا، اگر تو نے خوبی کی نگاہ ڈالا اور برائی دور ہو جانے کی دعا اللہ سے کیا، سنور جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟
بچوں سے ہوئی تھی، بچوں کی بات بھی پوری کر لیا۔ اللہ ہم سب کو سچوں میں شمار فرما لے، اپنی پسند کا دیندار بنا دے۔